السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 2 جمعے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلو توحید کے لیے تڑپ کا ذکر کیا تھا۔ یہ وہ مقصد تھا جس کے قیام کے لیے آپ آئے، اور اس کے لیے نہ صرف آپ کے اپنے قول و فعل سے تڑپ کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ میں، اپنے ماننے والوں میں بھی ایسی روح توحید کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی پھونکی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہرحال آج بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسی پہلو پر ذکر کروں گا، اور اس حوالے سے بعض صحابہ کی قربانیوں کا بھی ذکر آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے اور تڑپ اور دعا کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کو بھی یہ معیار حاصل ہوئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے قیام کے لیے سختیاں برداشت کرنے کا ایک روایت میں یوں ذکر آتا ہے۔ ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت کسی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اپنے دوست کی خبر لو۔ حضرت ابوبکر نکلے اور مسجد حرام میں پہنچے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ لوگ آپ کے گرد اکٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تم لوگوں کا برا ہو؟ پھر قرآن کریم میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلے کھلے نشان لے کر آیا ہے؟ اس پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، اور حضرت ابوبکر کی طرف لپکے اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ اپنے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنی زور سے بال کھینچے کہ وہ جڑ سے اکھڑ گئے تھے، اور آپ
حضرت ابوبکر یہ کہتے جاتے تھے کہ تبارکتا یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عزت والے تو بابرکت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی ریش مبارک کو اس زور سے کھینچا کہ آپ کے اکثر بال گر گئے۔ اس پر حضرت ابوبکر آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم محض اس لیے ایک شخص کو قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور حضرت ابوبکر رو بھی رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ان کو چھوڑ دو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں قربان ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، یعنی اس وقت جب وہ ہم کو ظلم کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس وقت یہ کہا وسلم نے جب وہ کر بیچ میں آئے کہ چھوڑو تم ان کو۔ اسی طرح ایک راوی حارث بن حارث غامدی نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے دیکھا تو آپ نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون لوگ؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعہ اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، یہ ملتے جلتے واقعات ہیں، لیکن کئی لوگوں نے دیکھے، کئیوں نے بیان کیے، مختلف راوی ہیں، بعضوں کی تفصیل ہے، بعضوں کی کم ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دیکھا اور اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ان کے والد نے کہ یہ لوگ اپنے صحابی کے ارد گرد جمع ہیں۔ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو طنزاً صحابی کہتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم بھی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ عز و جل کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور وہ آپ کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو تکلیف دے رہے تھے، یہاں تک کہ نصف النہار کا وقت ہو گیا اور لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ گئے۔ آپ پر ظلم کا ذکر مختلف تاریخوں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ انہیں سے اخذ کر کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہوا ہے۔ دوبارہ تفسیر قرآن میں ایک جگہ آپ نے لکھا کہ ایک دفعہ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو مکے کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کے گرد ہو گئی اور رستہ بھر آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگوں یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ کے گھر میں ارد گرد کے گھروں سے متواتر پتھر پھینکے جاتے تھے، آپ کے گھر میں گندی چیزیں پھینکی جاتی تھیں، کھانا پکانے کی جگہوں میں بھی گندی چیزیں پھینکی جاتی تھیں جن میں بکروں اور اونٹوں کی انتڑیاں وغیرہ شامل ہوتی تھیں۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ پر خاک اور دھول اڑائی جاتی، مٹی ڈالی جاتی تھی، حتیٰ کہ مجبور ہو کر آپ کو چٹان میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر کے نیچے چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ لیکن ہزاروں ہزار درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکات پر کہ توحید قیام کے لیے جو تڑپ آپ کے سینے میں موزن تھی وہ کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے کم نہ ہوئی، اور ان ساری تکالیف کو گویا قلبی بشارت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور پھر بھی بنی نوع انسان سے شفقت و محبت ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوئی۔ مسلم موعود نے لکھا ہے کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دعویٰ ایک حقیقت بن کر نظر آتا ہے، اور ہمیں قدم قدم پر ایسے واقعات دکھائی دیتے ہیں جو آپ کی اس عظیم الشان محبت اور شفقت کا ثبوت ہیں جو آپ کو بنی نوع انسان سے تھی۔ چنانچہ آپ کو خدائے واحد کا پیغام پہنچانے کے لیے سال ہا سال تک ایسی تکالیف میں سے گزرنا پڑا کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اتنا گھونٹا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل پڑیں۔
حضرت ابوبکر نے سنا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان کفار کو اٹھاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو، کیا تم ایک شخص پر اس لیے ظلم کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے خدا میرا رب ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں کھڑے ہوئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے اگر یہ کہو تو۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اس بات پر۔ ایک شخص اونچی آواز میں چیختے ہوئے آیا، یعنی یہاں پر حملہ کرنے کے لیے، تو حارث بن ابی حالہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ نے ان لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا، یعنی حارث نے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر وہ سارے ان پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا حارث کو۔ توحید کی منادی کے جرم کے پاداش میں کفار مکہ نے 3 سال تک آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب میں بھی اسی طرح قید رکھا، اس طرح قید رکھا کہ ہر قسم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اور جب یہ مقاطعہ ختم ہوا تو ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پرچار پورے مکہ میں پہلے سے عزم کے ساتھ، عزم و ہمت کے ساتھ پھر سے عام کر دیا۔ توحید کا پرچار پہلے سے بڑھ کے عام کر دیا، اور دوسری طرف قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ مظالم شروع کر دیے۔ آپ کے سفر طائف کا بھی مشہور واقعہ ہے، بیان بھی کئی پہلے بھی ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کو جو ظلم ہوا وہ بھی تاریخ میں مختلف رنگ میں بیان ہوا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے ایک جگہ، اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ جب شعب ابی طالب کا محاصرہ اٹھ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حرکات و سکنات میں ایک گونا آزادی نصیب ہوئی، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ پہلے بھی بیان ہوا ہے لیکن تفصیل سے کچھ اس میں اور طرح ہے۔ طائف ایک مشہور مقام ہے جو مکے سے جنوب مشرق کی طرف 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ کعبہ کی خصوصیت کو الگ رکھ کر طائف گویا مکہ کا ہم پلہ تھا، اور اس میں بڑے بڑے صاحب ثروت، صاحب اثر اور دولت مند لوگ آباد تھے، اور طائف کی اس اہمیت کا خود مکے والوں کو بھی اقرار تھا۔ چنانچہ یہ مکے والوں کا ہی قول ہے جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یعنی اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔ غرض شوال 10 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف اکیلے تشریف لے گئے، یا بعض روایتوں کی روح سے زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام کیا اور شہر کے بہت سے رؤساء سے جگہ بعد دیگرے ملاقات کی، مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکے کی طرح اس وقت اسلام لانا مقدر نہ تھا۔ چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی۔ آخر آپ نے طائف کے رئیس سے اعظم عبد یلیل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے بھی صاف انکار کیا، بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو لا حاصل ہے۔ یہ اس نے آن سلم کو جواب دیا، اور پھر اس خیال سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو شہر کے نوجوانوں پر اثر نہ ہو جائے، آپ سے کہنے لگا بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بدبخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ کے پیچھے لگا دیے۔ جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو یہ لوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کیے، جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تربتر ہو گیا۔ برابر 3 میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور پتھر برساتے چلے آئے۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکے کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس لوٹ گئے۔ یہاں ایک سائے میں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کے حضور یوں دعا کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس اللہم یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین و انت ربی، یعنی اے میرے رب، میں اپنے ضعف قوت اور قلت تدبر اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور اے کمزوروں اور بے قسموں کا تو ہی نگہبان اور محافظ ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ پھر اس نے یہ بھی فرمایا آگے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تیرے ہی منہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتا اور انسان کو دنیا و آخرت کے حسنات کا وارث بناتا ہے۔ عتبہ اور شیبہ اس وقت اپنے اس باغ میں موجود تھے۔ جب انہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو دور و نزدیک کی رشتہ داری یا قومی احساس یا نامعلوم کس خیال سے اپنے عیسائی غلام اداس نامی کے ہاتھ ایک کشتی میں کچھ انگور لگا کر آپ کے پاس بھجوائے۔ آپ نے لے لیے اور اداس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب کے پابند ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہی نینوا جو خدا کے صالح بندے یونس بن متا کا مسکن تھا؟ اداس نے کہا ہاں، مگر آپ کو یونس کا حال کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی، جس کا اس پر بہت اثر ہوا، اور اس نے آگے بڑھ کر جوش اخلاص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے۔ اس نظارے کو دور سے کھڑے کھڑے عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھ لیا۔ چنانچہ وہ داس ان کے پاس واپس گیا تو انہوں نے کہا داس، یہ تجھے کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا؟ یہ شخص تو تیرے دین کو خراب کر دے گا، حالانکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آرام فرمایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور نخلے میں پہنچے، جو مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں کے کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد نخلے سے روانہ ہو کر آپ کوہ حرا پر آئے، اور چونکہ سفر طائف کی بظاہر ناکامی کی وجہ سے مکے والوں کے زیادہ دلیر ہو جانے کا خدشہ تھا اور خیال تھا کہ اس طرح وہ اور زیادہ ظلم کریں گے، اس لیے یہاں سے آپ نے کسی شخص کو زبانی مطعم بن عدی کو کہلا بھیجا کہ میں مکے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اس کام میں مدد دے سکتے ہو؟ مطعم پکا کافر تھا، مگر طبیعت میں شرافت تھی، اور ایسے حالات میں انکار کرنا شرفائے عرب کی فطرت کے خلاف تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور سب مسلح ہو کر کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ آ جائیں۔ آپ آئے اور کعبہ کا طواف کیا اور وہاں سے مطعم اور اس کی اولاد کے ساتھ تلواروں کے سائے میں اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ راستے میں ابو جہل نے مطعم کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ مجیرن ام تابع، یعنی کیا تم نے محمد کو صرف پناہ دی ہے یا اس کے تابع ہو گئے ہو؟ مطعم نے کہا میں صرف پناہ دینے والا ہوں، تابع نہیں ہوں۔ اس پر ابو جہل نے کہا اچھا، پھر کوئی حرج نہیں۔ مطعم بہرحال کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ یہ نیکی تو اس نے کی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ کیا آپ کو کبھی جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ،
تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں۔ پھر آپ نے سفر طائف کے حالات سنائے اور فرمایا کہ اس سفر سے واپسی پر میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خدا نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اگر ارشاد ہو تو میں یہ دونوں پہاڑ ان لوگوں پر پیوست کر دوں، جو پہلو میں دائیں بائیں پہاڑ ہیں ان لوگوں پر گرا دوں اور ان کا خاتمہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے۔ لوگوں کی ہمدردی بھی غالب آ گئی اور ساتھ اس بات پر بھی یقین کامل تھا کہ ایک روز ان کی نسلیں اسلام قبول کریں گی اور توحید پر قائم ہو جائیں گی۔ آپ کے توحید کی خاطر سختیاں برداشت کرنے کے واقعات کو ایک جگہ مسلم موعود نے یوں بیان فرمایا ہے کہ آپ کو دشمنوں کی طرف سے تمام تکلیفیں توحید کی اشاعت کی وجہ سے دی گئی۔ آپ کو مارا جاتا، کتے اور لڑکے آپ کے پیچھے ڈالے جاتے۔ ایک دفعہ آپ طائف گئے تو وہاں لوگوں نے اس قدر مارا کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک لہان ہو گئے۔ یہ تفصیل میں نے بتائی ہے ابھی۔ آپ تکلیف کی وجہ سے گر پڑتے، لیکن جب اٹھتے تو پھر وہ لوگ آپ پر پتھر پھینکتے۔ ایسی حالت میں بھی آپ کے منہ سے یہی نکلتا تھا، خدایا ان لوگوں کو معاف کر دے کہ یہ حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ان تمام حالات میں سے گزرتے ہوئے آپ نے توحید کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا اور یہی کہتے رہے کہ خواہ یہ کچھ کریں میں توحید کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت بھی یہی کہتے فوت ہوئے، یعنی ساری زندگی آپ کی توحید پر تھی کہ میرے بعد آپ نے یہی فرمایا کہ میرے بعد شرک نہ کرنا۔ اب لکھتے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی خدا تعالیٰ نے اپنی توحید کا ثبوت آپ کے والد کو قبل از ولادت اور والدہ کو جلد بعد از ولادت فوت کر کے دیا، جبکہ والدین کا فوت ہونا بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ اپنی توحید کا ثبوت دے۔ آپ کی بے کسی کی ابتدا، جو کہ نہ والد تھا نہ والدہ، اور شاندار انجام خود خدا تعالیٰ کی توحید کا بڑا ثبوت تھا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی توحید کا آپ پرچار کرتے رہے اسی نے آپ کو سنبھالا بچپن سے لے کے آخر تک۔ آپ کا عرب کے بازاروں میں بھی تبلیغ کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے قیام کے لیے مکے میں انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور اس کے علاوہ عرب کے بعض بازاروں میں چلے جایا کرتے اور وہاں خدائے واحد لا شریک کی طرف آنے کا پیغام دیتے۔ مکے سے باہر مختلف جگہوں پر لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے جہاں خرید و فروخت بھی ہوتی اور لوگوں کا اجتماع بھی ہوتا۔ انہیں اسواق العرب کہا جاتا تھا۔ عرب کے بازار ہند و پاک کی تہذیب میں جنہیں میلہ کہتے ہیں، اس طرح میلہ لگتا تھا۔ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز قریش اور عرب کے بازار تھے۔ ان میں سب سے بڑا بازار عکاظ کا تھا جو مکے سے 3 رات کی مسافت پر تھا۔ عکاظ کے بازار میں عرب پورا شوال کا مہینہ قیام کرتے، پھر مجنہ کے بازار کی طرف منتقل ہو جاتے تھے جو مکے سے چند میل پر مرو زہران میں تھا، اور وہاں 20 ذوالقعدہ تک قیام کرتے۔ پھر ذوالمجاز کے بازار کی طرف منتقل ہو جاتے جو میدان عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں ایام حج تک قیام کرتے تھے، اور ان سب جگہوں پہ وسلم جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال تک ٹھہرے رہے۔ ایام حج میں آپ عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں جاتے اور لوگوں کو گھروں اور قیام گاہوں پر جا جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ فرماتے، کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کے لیے جنت ہو۔ حضرت ربیعہ بن عباد بیان کرتے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔
کہ میں نے بازار ذوالمجاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی گلیوں میں آگے بڑھتے جاتے تھے اور لوگ آپ پر شور مچاتے، مگر میں نے کسی کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی جائے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ ہوتے اور برابر فرماتے جاتے تھے، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی اپنوں اور غیروں دونوں کی طرف سے آپ کو اس توحید کے پیغام پہنچانے کی وجہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، باوجود اس کے پیغام پہنچاتے تھے کہ عبادت میں تو مخل نہ ہوں یہ لوگ، حملے نہ کر دیں۔ جو مسلمان ہوتے تھے ان پر بھی ظلم ہوتا تھا۔ چنانچہ نمازوں اور ادائیگی کی عبادت کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مکے کے پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جا کر لوگوں سے پوشیدہ نماز پڑھتے اور ایک عرصے تک اس طرح کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو طالب کو اس کی اطلاع ہو گئی اور انہوں نے دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے چچا، یہ دین خدا ہے، یہ دین خدا، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور فرمایا، خدا نے مجھ کو اس دین کے ساتھ رسول بنا کر بندوں کی طرف بھیجا ہے، اور اے چچا، تم اس بات کے زیادہ مستحق ہو کہ میں تمہیں نصیحت کروں اور تمہیں ہدایت کی طرف بلاؤں، اور تم اس کے قبول کرنے اور میری امداد میں شریک ہونے کے حقدار ہو۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کے دین کو ترک نہیں کر سکتا، مگر جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی برائی دشمنوں سے نہیں پہنچ سکتی، میں مدد کروں گا بہرحال تمہاری۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی سے بھی دریافت کیا کہ تم نے یہ کیا دین اختیار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، اور جو آپ لے کر آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور میں ان کے ساتھ خدا کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا کہ بے شک یہ تمہیں بھلائی کی طرف ہی بلائیں گے، بس تم ان کے ساتھ رہو۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ ساتھ ہی رہنا۔ صحابہ پر بھی جیسا کہ میں نے کہا توحید کے قبول کرنے پر بہت ظلم ہوئے۔ قریش مکہ ایک طرف تو اپنی طاقت اور سیادت کے داؤ پیچ لڑا کر سفارتی اور دھمکی آمیز رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طریق سے تبلیغ اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دوسری طرف اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و بربریت کا وہ بازار گرم کیا اور ایسا وحشیانہ سلوک کیا کہ نہ تفصیل لکھنے کی قلم میں طاقت ہے اور نہ بیان کرنے کا کسی کو حوصلہ ہو سکتا ہے، اور پھر بھی جو کچھ بیان ہوا وہ بھی بہت ایسا ہے کہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت بلال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جاتا تھا۔ جب لوگ حضرت بلال کے عذاب دینے میں سختی کرتے تو حضرت بلال آہد کہتے، وہ لوگ کہتے اس طرح کہو جس طرح ہم کہتے ہیں، تو حضرت بلال جواباً کہتے کہ میری زبان سے اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی جو تم کہہ رہے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت بلال کو جب ایذا پہنچائی جاتی اور مشرکین یہ ارادہ کرتے کہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیں تو حضرت بلال کہتے اللہ اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت بلال ایمان لائے تو حضرت بلال کو ان کے مالکوں نے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور ان پر سنگریزے اور گائے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارا رب لات اور عزا ہے
مگر آپ احد ہی کہتے تھے۔ ان کے مالکوں کے پاس حضرت ابوبکر آئے اور کہا کہ کب تک تم اس شخص کو تکلیف دیتے رہو گے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو 7 اوقیہ میں خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، یعنی 280 درہم میں آپ نے ان کو خرید کے آزاد کیا۔ ان کے علاوہ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب اور 20 غلام اور آزاد مرد اور 2 عورتیں تھیں کہ جو توحید پر ایمان لانے کے نتیجے میں کفار مکہ کے شرمناک اور دردناک مظالم کا نشانہ بنے۔ کفار مکہ کمزور مسلمانوں پر تو ظلم کرتے ہی تھے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ان سے محفوظ نہ تھی، جیسے بیان بھی ہو چکا ہے ابھی پہلے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اذیت اور دکھ اور تکلیف کا سامنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کرنا پڑا تھا۔ یہ بھی تکلیف اور دکھ کم نہ تھا کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، اس کے نام کو بگاڑ کر پکارا جاتا اور مذمم کہا جاتا، یعنی سب سے زیادہ مذمت کیا جانے والا، نعوذ باللہ۔ جو اس بستی میں سب سے سچا انسان تھا اس کو کذاب اور جھوٹا کہا جاتا تھا۔ جو اس قوم کا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا اس کو فریبی، لالچی اور دھوکے باز کہا جاتا تھا۔ جو اپنی جوانی اور صحت و تندرستی کو اور اپنے شب و روز کو اس قوم کی ہدایت و اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے وقف کیے ہوئے تھا، اس کو مجنون، پاگل اور بیمار کہا جانے لگا۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس طرح کھینچا جاتا کہ قریب ہوتا کہ سانس بند ہو جائے، اور کبھی پتھر مارے جاتے، اور کبھی گندگی آپ پر ڈالی جاتی۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا وہ بدترین سلوک مجھے بتائیں جو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے حتیم خانہ کعبہ کے ساتھ خالی جگہ جو تھی، جس کے گرد چھوٹی دیوار ہے، اس علاقے کو حتیم کہتے ہیں، اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کا گلا زور سے گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر پہنچ گئے اور آ کر انہوں نے عقبہ کا کندھا پکڑا اور اسے دھکیل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، کئی دفعہ بیان بھی ہوا ہے کہ جنگوں میں بھی آپ نے توحید کے لیے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنگ احد کا مشہور واقعہ ہے، ہم سنتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ کہاں ہیں یہ لوگ، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ جواب نہیں دینا، کیونکہ اس وقت جواب دینا مسلمانوں کی کمزور حالت کی وجہ سے انہیں خطرے میں ڈال سکتا تھا، اس لیے آپ نے خاموشی کا کہا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ حبل کا بول بالا ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بےتاب ہو کر فرمایا تم اس کو جواب دو۔ تو صحابہ نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ سب سے بلند اور سب سے بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کا سوال آیا وہاں آپ نے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی۔ بس یہ اس وقت توحید کی غیرت تھی کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، تم جھوٹ بولتے ہو، حبل کی شان بلند نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
معزز ہے اور اس کی شان بالا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اقتباس میں پڑھتا ہوں، بار بار پڑھنے اور سننے والا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے قیام کے لیے مقام اور مرتبہ کا ہمیں پتہ دیتا ہے اور ہمارے لیے رہنما ہے کس طرح ہم نے اس کا صحیح علم اور ادراک حاصل کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ یہ خوبصورتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی بھی انتہا کی اور مخلوق سے ہمدردی کی بھی انتہا کی، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں، توحید پر قائم ہوں اور اپنی دنیا واپس سنواریں۔ آپ فرماتے ہیں، وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی توحید حقیقی پہچان کرنے کے لیے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک وسیلہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اس غلط خیال پر جمے ہوئے ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے یا مرتد ہو جائے اور توحید پر قائم ہو اور خدا کو واحد لا شریک جانتا ہو، وہ بھی نجات پا جائے گا، اور ایمان نہ لانے پر یا مرتد ہونے سے اس کا کچھ بھی حرج نہ ہوگا۔ ایسے لوگ در حقیقت توحید کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں، مگر صرف واحد سمجھنے سے نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ نجات تو دو امر پر موقوف ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یقین کامل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی اور وحدانیت پر ایمان لاوے۔ نمبر دو فرمایا، دوسرے یہ کہ ایسے کامل محبت حضرت احدیت جل شانہ کی اس کے دل میں جاگزین ہو کہ جس کے استعلاء اور غلبے کا یہ نتیجہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت عین اس کی راحت جان ہو، جس کے بغیر وہ جی ہی نہ سکے، اتنا غلبہ ہو حالت میں، اور اس کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے۔ اور یہی توحید حقیقی ہے کہ بجز مطابقت ہمارے سید و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں حاصل نہیں ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی ذات غیب الغیب اور وراء الوراء اور نہایت مخفی واقع ہوئی ہے، جس کو عقول انسانیہ محض اپنی طاقت سے دریافت نہیں کر سکتی، اور کوئی برہان عقلی اس کے وجود پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عقل کی دوڑ اور سعی صرف اس حد تک ہے کہ اس عالم کی صنعتوں پر نظر کر کے سانے کی ضرورت محسوس کرے، مگر ضرورت کا محسوس کرنا اور شے ہے
اور اس درجہ عین الیقین تک پہنچنا کہ جس خدا کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے وہ در حقیقت موجود بھی ہے، یہ اور بات ہے۔ صرف کہنا کہ سب کو سامنے ہونا چاہیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے، کون ہے اور زندہ خدا ہے، یہ اگر پتہ کرنا ہے تو پھر اس کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے ہی ملے گا۔ اور فرمایا اور چونکہ عقل کا طریق ناقص اور ناتمام اور مشتبہ ہے، اس لیے ہر ایک فلسفی محض عقل کے ذریعے سے خدا کو شناخت نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر ایسے لوگ جو محض عقل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا پتہ لگانا چاہتے ہیں آخر کار دہریہ بن جاتے ہیں، اور مصنوعات زمین و آسمان پر غور کرنا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہی ہم آج کل دیکھتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے دہریہ بن رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کے ان باتوں پہ غور نہیں کیا جو آپ نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ اور خدا تعالیٰ کے کاملوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں، اور ان کی یہ حجت ہے کہ دنیا میں ہزار ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے وجود کا ہم کوئی فائدہ نہیں دیکھتے، اور جن میں ہماری عقلی تحقیق سے کوئی ایسی سند ثابت نہیں ہوتی جو سانے پر دلالت کرے، بلکہ بعض لغو اور باطل طور پر ان چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ افسوس وہ نادان نہیں جانتے، دلیل یہ دیتے ہیں کہ کوئی سانے نہیں، کوئی ہر چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائدہ ہے کہ نہیں، کیونکہ علم نہیں ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس وہ نادان نہیں جانتے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو اس چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگ کئی لاکھ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جو اپنے تئیں اول درجے کے عقل مند اور فلسفی سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود سے سخت منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عقلی دلیل زبردست ان کو ملتی تو وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار نہ کرتے، اور اگر وجود باری جل شانہ پر کوئی برہان یقینی عقلی ان کو ملزم کرتی، وہ تو یعنی منہ بند کرا دیتی ان کا، تو وہ سخت بے حیائی اور ٹھٹے اور ہنسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر نہ ہو جاتے۔ بس کوئی شخص فلسفیوں کی کشتی پر بیٹھ کر طوفان شبہات سے نجات نہیں پا سکتا، بلکہ ضرور غرق ہوگا، اور ہرگز شربت توحید خالص اس کو میسر نہیں آئے گی۔ اب سوچو کہ یہ خیال کس قدر باطل اور بدبودار ہے کہ بغیر وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میسر آ سکتی ہے اور اس سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ اے نادانو، جب تک خدا کی ہستی پر یقین کامل نہ ہو اس کی توحید پر کیوں کوئی یقین ہو سکے؟ بس یقیناً سمجھو کہ توحید یقینی محض نبی کے ذریعے سے ہی مل سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دہریوں اور بد مذہبوں کو ہزارہا آسمانی نشان دکھلا کر خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کر دیا، اور اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل پیروی کرنے والے ان نشانوں کو دہریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم نشان پیش کرتے ہیں۔ بات یہی سچ ہے کہ جب تک زندہ خدا کی زندہ طاقتیں انسان مشاہدہ نہیں کرتا، شیطان اس کے دل میں سے نہیں نکلتا، اور نہ سچی توحید اس کے دل میں داخل ہوتی ہے، اور نہ یقینی طور پر خدا کی ہستی کا قائل ہو سکتا ہے۔ اور یہ پاک اور کامل توحید صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ملتی ہے۔ بس یہ سچی توحید ہے جس کی تلاش کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو اس معیار تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں ہر قربانی کے لیے ہم تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچا عشق اپنے اندر پیدا کریں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو توحید قیام کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کی بیعت کی ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کے ان بقایا دنوں میں خاص طور پر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ توحید قیام اور اس کی غیرت کے لیے
ہم سب سے آگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی گزشتہ چند میں نے کہا تھا دعا کریں، یہ بھی حقیقی توحید کے سمجھنے والے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں، تبھی ان کی بقا ہے، تبھی یہ دشمنوں کی دجالی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ نماز کے بعد جنازہ غائب پڑھاؤں گا میں آج بھی، جو مکرم ذکر اللہ تائیو ایوب صاحب مربی سلسلہ کا ہے، جو گزشتہ دنوں 80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، ان کا تعلق نائجیریا سے تھا۔ 1965 میں ایک رویا کے ذریعے احمدیت قبول کی۔ 1966 میں مشنری ٹریننگ کالج گھانا میں داخلہ لیا، وہاں سے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1969 میں نائجیریا واپس آئے۔ 1 سال تک خدمت سے انجام دینے کے بعد 1970 میں شاعری کی ڈگری کے لیے جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخلہ لیا۔ 1977 میں آپ نے مولوی فضل کا امتحان بھی پاس کیا۔ 1979 میں شاعری کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد نائجیریا آئے اور خدمت کا آغاز کیا اور وفات تک وہیں رہے۔ آپ نے تقریباً 47 سال تک خدمت کی توفیق پائی۔ نائجیریا کے مختلف مقامات پر ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ نائجیریا میں نائب امیر کے طور پر خدمت گزارتے رہے۔ صحافت جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری بھی حاصل کی گئی تھی انہوں نے، اس لیے اس حوالے سے بھی وہ کام کرتے رہے۔ جامعۃ المبشرین نائجیریا کے پرنسپل بھی مقرر رہے، پہلے قائم مقام پہ 3-4 سال باقاعدہ پرنسپل تھے۔ بہترین کھلاڑی بھی تھے، کھیلوں سے بھی بڑا تعلق تھا ان کا، لیکن کبھی کھیلوں کو اپنی باتوں کے میں روک بننے نہیں دیا۔ ایک اچھے مصنف بھی تھے، ماہر لسانیات اور شاعر بھی تھے۔ عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے ان کے عبد المجید صاحب اس وقت نائجیریا میں مبلغ سلسلہ کے علاوہ ریویو آف ریلیجن نائجیریا کے کوآرڈینیٹر کے طور پر خدمت بجا لا رہے ہیں، واقعی زندگی ہیں۔ مشنری انچارج طاہر عدنان صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم بہت پرہیزگار، فرمانبردار اور جماعتی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے وجود تھے۔ کہتے ہیں مجھے 20 سال سے زائد عرصہ تک انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس دوران آپ کے اعلیٰ کردار، عاجزی، انکساری، خلافت اور نظام جماعت کے ساتھ غیر معمولی وفاداری اور اطاعت کے بہت سے نمونے مشاہدے کیے۔ کہتے ہیں میں مشنری انچارج بنا ہوں، میرے سے وہ عمر میں بڑے تھے، لیکن جب اس کے بعد انہوں نے کامل وفا اور ذمہ داری اور اطاعت کے ساتھ میری بات کو مانا اور اس پہ عمل کیا۔ اسی طرح یوسف خالق صاحب مربی سلسلہ قیان کہتے ہیں کہ بطور پرنسپل طلباء کی تربیت پر غیر معمولی توجہ دیتے تھے، طلباء میں ذمہ داری کا احساس پیدا کیا اور ہمیشہ اس بات کی تلقین کی کہ کسی بھی کام کے لیے عذر پیش نہ کریں۔ خلیفہ وقت کی ہدایات پر فوری عمل کرنے پر خاص زور دیتے تھے۔ عملی تربیت کے لیے آپ طلباء کو تبلیغی مہمات پر بھی بھیجتے تھے۔ ہر کام کے لیے ہمیشہ اپنا ذاتی نمونہ پیش کیا، جس نے طلباء کی زندگیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ میں نے دیکھا ہے ان کو، نہایت مخلص اور وفادار تھے اور بڑے عاجز انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.